الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين बड़ी बड़ी महंगाई के हालात हमारे सामने कोई भी चीज हम जरूरत की खरीदने के लिए चले जाए तो हर चीज की हमें बाजार में कीमत अदा करनी पड़ती है। कुछ जरूरतें हमारी मौत के बाद शुरू होने वाली हैं, मौत के बाद कब्र में और क़यामत वाले दिन खुसूसन उधर भी जो हमें जरूरत की चीज मिलेगी वो कीमतन मिलेगी, मुफ्त में नहीं मिलेगी, उधर भी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फर्क सिर्फ इतना है, इधर कीमत पैसों की शक्ल में है और उधर कीमत नेकियों की शक्ल में है।
سادہ لفظوں میں ادھر پیسہ چلتا ہے اور ادھر نیکیاں چلے گی. جیسے ادھر انسان پیسوں کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، قیامت کے دن انسان نیکیوں کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے ایک آدمی کے نیکیوں کے ترازو کے لیے ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی کم ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے آگے آگے آپ کا آنا میرے لیے ویسے سادہ. ایک نیکی کی تلاش کے لیے نکلے گا، سب سے پہلے ماں کے پاس پہنچے. ماں تو جیسا کہ دنیا میں پیار ہے تو بڑی بڑی تکلیف دہ چیزوں سے مجھے بچاتی. ماں آگ سے بچنے کے لیے ایک نیکی کم ہو گئی ہے، ایک نیکی دے دو تو ماں بھی کہے کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تیری ماں ہوں، پیار اپنی جگہ ہے پر نیکی نہیں مل سکتی. باپ کے پاس جائے بابا دنیا میں تو نے اتنا کچھ بنایا میں نے، آج ایک نیکی دے دے. باپ بھی جواب دے، اولاد بھی جواب دے، دوست احباب خاندان والے سب جواب دے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. پورا معاشرہ کا میدان پھر لے گا، اس کی بات سن کے سب بھاگ لیں گے. ماں باپ بھاگ لیں، اولاد بھاگ لیں، دوست احباب نظر نہیں آئیں گے. جب پورا معاشرہ کا میدان پھر لے گا، ایک ایک دوست ایک ایک رشتہ دار سے واپس آئے گا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی میرا سچن کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. یہ وہ ہے جن کی خاطر میں نے نیکیوں کے مواقع ضائع کیے. یہ وہ اولاد ہے جن کی خاطر میں نے سود جیسا جرم بھی کیا. یہ وہ اولاد ہے جس کی خاطر میں نے رشوت جیسا سنگین جرم بھی کیا. یہ وہ دوست ہیں جن کی خاطر میں گناہوں کے پہاڑ بناتا رہا. آج نیکی دینے کے لیے تیار ہے. اب اللہ کے پاس میں آ جائے کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں لائے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. اے اللہ میرے بیوی بچوں کو آگ میں پھینکنے مجھے بچا، میرے دوستوں کو پھینک دے، میرے خاندان والوں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا میرے زمانے میں زمین پہ جتنے تیرے بندے تھے سب کو پھینک دے مجھے بچا. اللہ رب العزت کیا فرمائے گا؟ کلا، یہ کوئی دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں جرم کوئی کرے اور سزا کوئی بھگتے. اس آگ سے بچنا ہے، نہ تیرے ماں باپ کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے، نہ دوستوں کی ضرورت ہے، نہ رشتہ داروں کی، نہ محلے داروں کی. اس آگ سے بچنے کے لیے نیکی چاہیے. نیکی ہے تو لا، نیکی نہیں تو بچے گا. اس وقت بولے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. اللہ یقین ہو گیا ہم سے دیکھنے، اس کے بعد وہ یقین کا درجہ ہی نہیں. اللہ ایک چانس اور دے دے، ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ لٹا دے،
دنیا بسا دے اسی طرح، پھر مجھے بھیج دے نعمل صالحہ، کتنی زندگی دے گا، ساری زندگی نیکی ہی اکٹھی کرتا رہا۔ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے اور ہم سوئے ہوئے۔ اللہ کو دیکھو، ہزاروں کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے پیار ہے۔ کیا نیکی کمانے کا موقع ہے؟ جاگ جا، ہم نے تجھے زندگی کس لیے دی؟ جو شیخ محترم نے ابتدا میں آگے پڑھی، اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے اپنے زندگی موت کا نظام بنایا اس لیے، تجھے زندگی دی اس لیے، تجھے بچپنا، تجھے جوانی، تجھے بڑھاپا دیا اس لیے تاکہ تو نیکی کما۔ تو بنگلے بنانے میں لگا ہوگا، تیری دوڑ اسی طرف ہے، کسی طریقے سے اپنی دکان پر، کسی طریقے سے اپنا مکان پر، کسی طریقے سے اپنی گاڑی آ گیا، تو اس طرف لگا۔ مکان، گاڑی، پلاٹ، ان کا بھی اللہ نے تذکرہ سورہ کہف میں کیا ہے۔ سورۃ کہف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو پڑھا اور آپ فرماتے ہیں جو جمعے والے من سورۃ کہف پڑھ لیتا ہے، پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک اللہ ساری غلطی معاف کرتا ہے۔ اور سورۃ دارمی شریف میں میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، جو جمعے والے من سورۃ کہف پڑھ لیتا ہے، اگلے جمعے تک اللہ اس کی زندگی میں نور پیدا کرتا ہے۔ ادھر اللہ کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے دنیا میں زینت، خوبصورتی تجھے دی اس لیے تاکہ تو نیکیاں کما۔ یہ خوبصورت آنکھیں اللہ نے خوبصورت کس لیے دی؟ تاکہ نیکیاں کما۔ خوبصورت ہون، خوبصورت زبان اللہ کس لیے دی ہے؟ تاکہ تو نیکیاں اکٹھی کر لے۔ کان خوبصورت اللہ نے کس لیے دیے؟ یقین نہیں آتا تو اس کو پوچھ جس میں کسی وجہ سے کان کٹ جائے کہ کان کتنے خوبصورت۔ اللہ کہتا ہے ہم نے یہ ساری زینت اس لیے دی ہے تو اس سے نیکی اکٹھی کرتا۔ شام کو حساب کر، زبان نے کتنی نیکی کمائی، آنکھوں نے کتنی نیکیاں کمائی، کانوں نے کتنی نیکیاں کمائی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے زینت کی چیزیں تمہیں سے، اور نوجوان تجھے موٹر سائیکل اللہ نے 1 بیٹی کے لیے نہیں دیا، تجھے موٹر سائیکل جیسی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کو استعمال کر کے نیکی اکٹھی کر۔ تجھے خوبصورت موبائل اللہ نے کس لیے دی ہے؟ تاکہ گناہ کٹ کر نہیں، اس سے نیکی اکٹھی کر۔ ہر قسم کی سہولت اللہ نے ہمیں ہمارے گھروں میں دی ہے۔ 3 ٹائم کا کھانا اللہ ہمیں اچھا دے رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ تو نیکی اکٹھی کر لے۔ صحابہ اکرام کو اس بات کو بڑی سمجھ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز ہم کو سمجھایا تھا، وہ اپنی دولت سے نیکی کماتے تھے۔ ہم بیٹے کی شادیوں میں کروڑوں روپے لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں قاری صاحب دولت اللہ نے دی کس لیے؟ بیٹے کی شادی پہ نہیں لگانے تو کب لگاتے؟ خسرے بلاتا ہے، کنجریے بلاتا ہے، لاکھوں روپے لٹا دیتا ہے، ان میں سے کسی نے بھی تیرے کام نہیں آنا۔ دولت اللہ اس لیے نہیں دیتا کہ تم فضول خرچیوں پہ کروڑوں روپے لٹا دے، ڈھول کی تھاپ پہ ہی تم کروڑوں روپے روڑ دے۔ دولت اللہ اس لیے دیتا ہے کہ اس دولت کو لگا کے تم نیکی اکٹھی کر۔ صحابہ اکرام نے ان کے پاس دولت تھی، وہ نیکی اکٹھی کرتے۔
قاری صاحب تشریف فرمائے، پوچھئے اور صحابہ اکرام سے غربت اور امیری کا فرق بنگلوں سے نہیں لگتا تھا کہ جس کے بعد جتنا زیادہ مال ہے اس کا اتنا اونچا تاج ہے؟ نہیں، ان میں فرق پتہ چلتا تھا دیکھیے کمانے۔ بخاری شریف میں میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ پریشان آئے، پریشان ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی پریشانی یہ ہے جن کو اللہ نے مال دیے وہ نیکی ہم سے زیادہ کرتے، ہم نیکیوں میں ان سے پیچھے رہتے، یصومون کما نصوم ویصلون کما نصلی، جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، مال کے ذریعے نیکیاں کماتے ہیں، ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے، ہمیں یہ پریشانی۔ ان میں نیکیوں میں پتہ چلتا تھا ان میں مالدار کون، وہ اپنی دولت سے ایسی بات نہیں ہے تو ان میں ساری نہیں۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں اللہ مالدار کی پیدا کرتا ہے، غریب کسی کو مال زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، دنیا کا نظام چلانے کے۔ جس کو مال نہیں دیا اس کو بھی اللہ آزماتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ جس کو مال دیا زیادہ اس کو بھی اللہ آزماتا ہے، یہ مال سے گناہ کماتا ہے یا نیکی کماتا ہے؟ ہماری تو اتنی مات ہماری ہے، پیسہ لگا کے گناہ خریدتے ہیں، پیسہ لگا کے ہم شوق میں مارتے ہیں۔ جس کے پاس خاندان میں سے دولت آ گئے وہ سمجھتا ہے بس اب دولت سے اتنا بڑا بنگلہ بناؤں کہ خاندان والے بھی کہیں واہ جی واہ، واہ جی واہ کے لیے پورے کروڑوں روپیہ لگا دیا، نیکی پہ 10 روپے لگاتے ہوئے مجھے موت نظر آتا ہے۔ گاڑی اتنی پڑی ہو، مالدار بھی ہے، کیا بات ہے، لیکن وہ صحابہ جو ان میں سے مالدار تھے وہ جنت ایسے خریدتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ انہوں نے دولت سنبھالی اس لیے وہ کماتے تھے۔ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ کاروبار کرو گے، نہیں، ان میں بھی کاروبار کرنے والے تھے، ان میں بیرون ملک ان کے تجارتی بڑے بڑے قافلے جاتے تھے، وہ اس کمائی ہوئی دولت سے جنت خریدتے تھے، جنت۔ ان کی جھگیوں سے جنازے نکل گئے، 13 بنگلوں سے نکل جائے گا، یہی فرق ہے اور تو کوئی فرق نہیں، اٹھنا تو جنازہ ہی ہے۔ انہوں نے اپنی جھگیوں سے جنازے نکال دیے، لیکن مالدار ہو کے انہوں نے اپنی دولت سے جنت ایسے خریدی، اللہ کی قسم فرشتے حیران۔ بخاری شریف میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آپ نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ خلق الجنہ، یہ لشکر اللہ مجاہدین کے پاس سواریاں نہیں ہیں، لیکن کوئی اٹھے جو اس لشکر کو تیار کر دے میں اس کو آج جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سب سے بڑا تاجر بھکڑا ہوگا، اس کی طرف آپ کا اشارہ، ہر مسجد میں کوئی مالدار ہوتا ہے،
خوش نصیبی ہوتی ہے، کسی کی بد نصیبی ہوتی ہے۔ مالدار سے اور سب کچھ ہوتے تیری کمائی، تیرے نہ کرنے سے کوئی کام نہیں رکے گا، کام سارے ہونے لگے، کوئی نہ کوئی اللہ تیرے محلے سے اٹھا دے گا یا باہر سے کوئی آگے نیکی لے جائے گا، کام ہو جائے گا، کام نہیں رکتا۔ لیکن یہ موت کے بعد بات ہے، ان کو یقین تھی، جو سب سے بڑا تاجر تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اللہ کے حبیب 100 اونٹ میری طرف سے۔ آپ کو پتا تھا عثمان کے پاس دولت کے تھے، آپ نے فرمایا عثمان 100 اونٹ سے قابلہ نہیں تیار ہونا، زیادہ سواریوں کی ضرورت ہے تو بولو بس میں بیٹھ جائے۔ عرض کرتے اللہ کے بھی میری طرف سے 100 اور لکھے، ابھی بھی اللہ کے بھی 100 اور لکھے، 300 اونٹ ایک ہی مجلس میں، کئی کروڑوں روپے تک۔ ان کو پتا تھا ادھر مال ہمارا ضائع نہیں ہوتا، ادھر ہمارا مال جمع۔ آج لوگوں نے سیاست دانوں پہ کروڑوں روپے لگایا، کدھر گیا کچھ نہیں آتا ہے، لیکن ان کو پتا تھا یہ ہمارا اصل سرمایہ محفوظ ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان مجاہدین کے لیے گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، اللہ کے حبیب 100 گھوڑے بھی لے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکا، خوش ہو گئے کہ لو میرے اکیلے عثمان نہیں، سارے کافروں کو تیار کرنا۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں مالا عثمان مالا عثمان ما عمل بعد اليوم۔ وہ میرے صحابہ ابھی جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کہتا ہے آپ کو عثمان نے جنت کی قیمت ادا کر دی ہے۔ اللہ کہتا ہے عثمان آج کے بعد نیکی نہ بھی کرے، عثمان پھر بھی کرے، وہ جنت ایسے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی دولت سے قبر کو جنت کا باغ بناتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا صحابہ اب نقدی چاہیے، سواریاں پوری ہو گئی، اب نقدی لاؤ، اب کھانے پینے کی اشیاء لاؤ۔ سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی نہیں پوچھے، جس کے گھر میں جو تھوڑا ہے، جس کے گھر میں کچھ نہیں تھا وہ مزدوری کرنے چلا گیا، کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈا۔ ان کے پاس وہ اپنے کھانے کے لیے نہیں، کچھ نہ کچھ تو۔ جناب عمر فاروق آدھی دولت لے آئے، صدیق تو پھر صدیق تھے، اپنا سارا مال لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گرتے پڑتے آ رہے ہیں، صدیق اتنا مال، ماں بقیت لأہلک یا ابا بکر، تو ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہو اللہ و رسول، اللہ کے حبیب گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ نہیں، سب کچھ کرتا۔ سیدنا عثمان کا دل ابھی بھی بھرا نہیں، گھر گئے، کہا مسجد میں جنت بکھ رہی ہے، اے میرے گھر والوں کوئی بھی سونے کا سکہ چھپانا نہیں، میں نے آج اپنے حبیب کو سونے سے توڑنا ہے، جو ہے لاؤ۔ 1000 سونے کے سکے اکٹھے کیے، ان کو کپڑے میں باندھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سونے کے سکوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور بار بار ہمارے ماں ذرہ عثمان، ماں ذرہ عثمان، ماں بھی لگا رہی ہو. پہلے الفاظ اور الفاظ میں فرق ملاحظہ کیجیے. پہلے آپ نے فرمایا تھا عثمان نیکی نہ بھی کرے چلتی ہے، اب آپ نے فرمایا میرے عثمان سے غلطی بھی ہو گیا، عثمان پھر بھی نہیں. وہ ایسے تاجر تھے، وہ اپنی تجارتوں سے جنت خریدتے تھے، وہ موقع تلاش کرتے تھے، اپنی دولت کو وہ بھی سنبھالتے تھے. میں سنبھالتے بیٹا بیمار ہو سکتا ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، بیوی کا پیٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، دونوں سنبھال لو. بچوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے، شاید مجھے دکان والا ہی مجھ سے ایڈوانس مانگ سکتا ہے، میں خود بیمار ہو سکتا ہوں. ہم اس لیے کچھ پیسے سنبھال کے رکھتے ہیں. وہ بھی ایسے سنبھالتے تھے، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی تھی کبھی بھی جنت بک سکتی، کبھی بھی جنت خریدنے کا موقع بن سکتا ہے. اس وقت مجھے دولت کی ضرورت پیش آئی، وہ ایسے جنت خرید. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ساری مسجد بھری بھری، سیل بھی بھرا بھرا، صحابہ گلی میں کھڑے. اچانک کی خطبے کے دوران آپ نے آواز کو اونچا کیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی، مسجد تنگ، کون ہے جو یہ مسجد کے ساتھ والے 2 گھر خریدے مسجد میں شامل کرے؟ میں اس کو جنت کے محل کی بشارت دیتا ہوں، جنت کے محل کی میں ضمانت دیتا ہوں، جو 2 یہ مکان خرید کے میری مسجد میں شامل کرے. سیدنا عثمان برس سے اللہ کے حبیب، یہ تو کام ہو گیا، لیکن آئندہ سے بھی مسجد کی ابھی بند ہے، تو ضرورت ہوگی اکیلا عثمان آتا. یہ بھی تاجر تھے جو مٹی کو ہاتھ لگاتے اللہ سونا بنا دیتا تھا، لیکن وہ اتنی دولت سے جنت. تو کہتا ہے کسی طریقے سے تانگ محلے سے نکل جاؤں گا، اس ٹور میں جاؤں گا جہاں رشتہ دار آئے، نہ دوست آئے، نہ قبرستان ہی ملے. تو ہے انگریزوں کے نقش قدم پر چلا، 1 انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہوا، لیکن وہ اپنی دولتوں سے جنت کیسے خریدے؟ 2 مکان خریدے، شامل کر دیے، پھر ضرورت پڑی اور خریدے، وہ شامل کر دیے، حتیٰ کہ وہ مسیح آپ کی مسجد ہوتی نہیں. مدینہ پاک کا ایک عربی بتا رہا تھا کہ آج بھی مدینے کے بینک میں عثمان کے نام کا اکاؤنٹ ہے، مسجد کا سارا خرچہ آج بھی عثمان کے اکاؤنٹ سے ہوتا ہے. ان کے جتنے بغار تھے، ادھر بلڈنگیں بنی، ادھر اللہ نے آرڈر بنوائے، اور ان کے کرائے عثمان کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. مسجد کا سارا خرچہ عثمان کے اکاؤنٹ سے ہوتا. ان کو پتا تھا اللہ دولت کس لیے دیتا. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ شوخی مارنے والے، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو کن کو پسند کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ يحب المحسنین واحسنوا. اللہ کہتا ہے نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو نیکی کا دنیا داروں کے لیے دولت نہ لٹا. دنیا داروں نے کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ کے نام پہ دے.
جس کو دینا ہے اللہ کے لیے دے. وہ عمران خان پہ دولت لٹانے والوں، نور لیگ پہ دولت روٹ دینے والوں، ان سے کچھ نہیں ملے. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے ہمارے نام پہ دولت کون لگا رہا ہے. اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ دے. جس کو خدور کا بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے نام پہ کسی نے خدور، وہ قدر کرتا ہی نہیں. دنیا داروں نے کیا قدر کر دی ہے جن کو اپنی کرسی سے کوئی مرے کوئی جیے، جن کو اپنے گھر کی عزت کی پرواہ نہیں، وہ تیری عزت کی پرواہ نہیں. وہ ان کی خاطر روڑوں پہ آگے جان دینے کے لیے تیار ہو. اللہ کے نام پہ دولت دے، اللہ کے نام پہ. ان اللہ شاکر ہوگا. مجھے سچ پوچھو تو تیری ماں بھی تیری قدر نہیں جانتا، تیرا باپ بھی نہیں جانتا، تیری اولاد بھی نہیں جانتی، تیرے دوست بھی نہیں جانتے. تیری میری قدر اللہ جانتا ہے. اللہ بڑی قدر کرتا ہے. تو اللہ کے راستے میں جان تو صحیح. ضروری نہیں اللہ کہتا ہے تو کروڑوں روپے دے. میرے حبیب علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں اللہ کا نام پہ اگر کوئی کسی کو کھجور بھی دے دے نا، اس کے پاس اور تو بھی یہ کھجور کی تو بھی اتنی نیکی کر سکتا، اس نے اتنی نیکی کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتقبلها بیمینہ، اللہ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا. فرشتوں سے فخر کرتا ہے میرے بندے نے میرے نام پہ کھجور دی. یربیہا کما یربیہا الفلوہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرچ کرنے والے کو تو بھول گیا ہے، اس کو تو یاد ہی نہیں کہ کھجور دی. لیکن وما کان ربک نسیا، ہمارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اللہ اس کھجور کو ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی جانور کا بچہ پالتا. کل قیامت کا دن ہوگا، اپنی نیکیوں کے رجسٹر کھولے گا تو وہ ایک کھجور اور پہاڑ کے برابر ہوگا. اس لیے اللہ کے آگے، اس لیے نیکیاں کرو، واسینو نیکیوں کے آگے بڑھو، نیکیوں میں منافع کرو، اپنی اولادوں کو نیکیوں کے لیے بڑھو. صحابہ اکرام نیکیاں کمانے میں لگے رہتے تھے. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی جن کی اولاد ہوتی تھی نا سوچ سمجھ والی، سوچ بوجھ والی، 12 سال 15 سال 17 سال عمر ہے، ان کو تو صحابہ یہ کہتے تھے بیٹا میری یہ کوشش ہے کہ تم نہ جنت کا ٹکٹ لے کر قبر کرو. وہ ان کو یہ ڈانٹا دیتے بیٹا جنت تو نے کون خرید لی، کہیں ایسا نہ ہو تو قبر میں جائے اور تیرے پاس جنت کا ٹکٹ ہی نہ ہوگا. ادھر ادھر تجھے کچھ ہو جائے، تیری ماں کو بان جاتی ہے، باپ تجھے لے کر بھاگ پڑتا ہے، لیکن قبر میں بیٹا پھنس گئے، ادھر ماں باپ نہیں چھڑائی ہوئی. اس لیے ادھر اپنی جنت خود کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کو کیا کہا، سلیمی مالی منشد، بیٹا فاطمہ میرے پاس جتنی دولت ہے تجھے پتا، اس میں سے جو چاہیے مجھ سے لے لو، لیکن بیٹا انقذی نفسک من النار، آگ سے تم نے اپنے آپ کو خود بچا. ایسا نہ ہو کہ تم کہو میں تو پیغمبر کی بیٹی اور تم قبر میں اترو تیرا دامن نیکیوں سے خالی ہو، تو پھر بیٹا تیرا باپ بھی تیرے کام نہیں لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم تربیت یہ دیتی تھی کہ اپنے سوچ بوجھ اولاد کو یہ سمجھاؤ کہ تم نے اپنی جنت خود کری. صحابہ بھی ایسے تھے، یہی نہیں
سوچ کافر جیسے بیٹے کو بھی یہی کہتا بیٹا ڈگری لے ماسٹر کر جا دین رہے نہ رہے عزت رہے نہ رہے آج کل تو بیٹی کو بھی ایک باپ یہی کہتا ہے بس بیٹی ڈگری آنی چاہیے ماسٹر کر جا ڈاکٹری کر جا عزت رہے نہ رہے دین رہے نہ رہے ایمان رہے نہ رہے ڈگری آئے لیکن وہ اپنی جوان بیٹیوں کو بھی یہی تعلیم دیتے بیٹا جنت خریدو جیسے خریدی جا سکتا اس پہ ایک ہی مثال عرض کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوان بچے عرض کرتی اللہ کے لیے انی حسن فدو اللہ علی مجھے مردی کا دورہ پڑتا ہے اور حکیم کہتے ہیں اس کا علاج ہے اللہ کے بھی بات بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میرے حبیب علیہ السلام میرے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو اللہ خالی نہیں پائے مجھے یقین آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے دنیا کے حکیموں کے پاس علاج نہیں رب کے پاس علاج رب کے پاس شفا نہیں آپ دعا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات آپ نے فرمایا ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک اگر تم چاہتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں مجھے یقین ہے میرا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں اٹھائے اللہ مجھے شفا دے دے لیکن بیٹا میرا ایک مسئلہ ہے ان صبر کی والا کی جنت اگر تم اس لا الہ معروف پہ مجھ سے دعا نہ کرنا صبر کرو تو بیٹا اس صبر کے بدلے میرا اللہ تجھے جنت دے پھر اس نے کہا اللہ کے بھی پھر مجھے اجازت دو میں اپنے باپ سے مشورہ کر رہا ہوں پتہ نہیں وہ مجھے کیا بنانا چاہتا میں اپنی ماں سے اجازت لے آؤں نہیں وہ جانتی تھی ماں باپ کی تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بیٹا کسی طریقے سے جنت کا ٹکٹ لے کر قبر میں رکھو دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے پھر وہ فوراً لڑتی ہوئی بولی عرض کرتی اللہ کے حبیب اگر آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں تو پھر دعا مت کیجئے صبر کر کے میں اپنے رب سے جنت ہی ہوئی میری بھی یہی منشا ہے کہ میری قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے بدلے مجھے جنت ملے تو یہ تجارت مہنگی نہیں ہے سستی میں صبر کر لوں جن کے سوچ سمجھ والے بچے ہوتے تھے وہ ان کو یہ سوچتے تھے بیٹا جنت کا ٹکٹ لے کر قبر میں جاؤ اور جن کے بچے چھوٹے ہوتے تھے 5 سال کوئی 6 سال کا بچہ ہے کوئی 4 سال کا بچہ ہے تو ان صحابہ کرام کی کوشش یہ ہوتی تھی ان معصوم بچوں کی جنت میں زندگی میں خرید ہوتی پتہ نہیں کب موت آئے میں چاہتا ہوں موت سے پہلے ان معصوم بچوں کا بھی جنت کا ٹکٹ ہوتے کرانا اس کی بھی ایک انسان ہو سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ یہ ایک درخت جو مجھے یہ ایک درخت خرید کر دے گا میں اس کو اس کے بیوی بچوں کو جنت کے ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں کوئی ہے جو اپنے بچوں کے لیے جنت کا درخت خریدے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی کو موقع دیا تھا یہ درخت نہیں ڈالے گا جس طرح تو دھاڑتا ہے نا یہ مکان آگے نہ جائے یہ دکان آگے نہ جائے ایسے وہ دھاڑتے تھے یہ موقع آگے نہ جائے
ہی گیا تھا کہ وہ درخت تجھے آسانی سے نہیں ملے گا. آسانی سے ملنے والا ہوتا تو اللہ کے رحیم پیغمبر اعلان کیوں کرتا. لیکن پھر سوچا کہ تیرے معصوم بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، تجھے جو لگانا پڑے لگا دے. پہنچے کے مانے کے بعد بھائی یہ درخت بیچ تو نے کہا نہیں میں نے نہیں بیچ. بھائی نہ بیچنے والی کون سی بات ہے، تم مانگو تجھے دولت کیا چاہیے. تم اس درخت کو سونے سے توڑ لے ہو. کہتا نہیں مجھے سونا نہیں چاہیے. کہا تم میرے قیمتی باغ کو جانتے ہو؟ آپ کے باغ کو کون نہیں جانتا؟ سب سے بڑا باغ جس میں 600 پھولوں کے درخت. کہا تم مجھے ایک درخت دو میں تجھے 10 درخت. اس نے کہا 100 درخت لے لو، تم مجھے ایک درخت دو میں تجھے اپنے قیمتی باغ میں سے 100 درخت. اس نے کہا نہیں. کہا آدھا باغ لے لو مجھے ایک آدھا باغ. یہ واقعات پڑھتے ہوئے مجھے عیسائی سمجھ آئی ہے. اس وقت کے منافق کافر یہودی عیسائی ان کے دشمن کیوں کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف بھی مان لائیں. وہ آخرت ایسے خریدنے والے تھے لوگ ان کو پاگل کہتے تھے. اس نے سوچا جو آدھا باغ دینے کے لیے تیار ہے یہ سارے کہا نہیں. کہا تیری یہ منشا ہے سارا باغ. اللہ کی قسم ایک باغ سینکڑوں باغ کی قربان ہے. تم مجھے ایک درخت دو میں تجھے سارا باغ دے دوں. حیران ہو گیا ابو دہدا تیرا دماغ ٹھیک تو ہے؟ ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے تجھے پتا ہے؟ لکھا ہاں مجھے پتا ہے. ہوش میں گھر جاؤ مشورہ کرو ٹھنڈے دل سے سوچو. میں نے کہا یہ آخرت کا معاملہ ہے، میرا میرے بیوی بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، جنت کا معاملہ ہے. مشورہ ہوا کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں تو مجھے ایک درخت دو میں تجھے سارا باغ دوں. ٹھیک ہے مجھے قبول ہے کہ درخت تیرا ہے تیرا باغ میرا ہے. بھاگے ہوئے خوشی خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے لگے بھی آپ کے ابو دادا نے وہ درخت خرید لی ہے. آپ بھی حیران رہے ابو دادا آپ نے وہ درخت خرید لی ہے. اب مجھے میرے لیے میرے بیوی بچوں کے لیے جنت کے ایک درخت کی ضمانت دو گے نا؟ آپ نے فرمایا کتنے درخت؟ بہار ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے اس درخت کے بدلے اس کو اپنا قیمتی باغ دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اور مسلم شریف میں لکھا ہے آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا گیا بار بار کہہ رہے ہیں کم من عزق معلق لی ابی دہدا. اللہ پاک نے مجھے یہاں سے لائی ابو دہدا کے باغ کے خوشے لڑکتے ہوئے اٹھائے. میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے ابو دہدا کے نام باغ لگا دیا. اللہ نے مجھے ادھر ہی دیکھا. ادھر بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میں نے تو سر چھپانے کے لیے جو جھونپڑی بنائی وہ بھی اسی باغ سے. جلدی سے اٹھے بھاگے ہوئے باغ کے کنارے پہ کھڑے ہوتے آواز دی یا دادا اخرجی. وہ دادا کی ماں بچوں کو لے کے باہر آیا. یہ باغ ہمارا نہیں. کیا ہوا؟ کہا یہ باغ اور اس کا پھل ہم نے بیچ دیا. وہ کون سا اتنا بڑا تاجر آ گیا جس نے اتنا بڑا باغ آپ سے ایک دم اکٹھے ہی خرید لی؟ کہا کوئی عام تاجر نہیں، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بیچا. کتنے کا بیچا؟ کہا
بشجرۃ من الجنہ، جنت کے ایک درخت کا۔ دادا کی ماں تجھے مبارک ہو، ہم نے اپنے بچوں کی جنت خرید لی، وہ بھی ادھر سے بچ گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو اٹھایا، بچوں کے ہاتھوں میں کھجورے تھے، اس نے کھجورے چھین کے پھینک دی۔ بیٹا تمہاری جنت کے لیے تمہارے بابا نے یہ بات اور اس کا پھل بیچ ہے۔ حیات صحابہ میں نے خود پڑھے، ایک بیٹے نے جلدی سے ایک کھجور منہ میں ڈالا، اس ماں کی ممتا کو سلام پیش کی، اس نے اپنی انگلی سے اپنے بیٹے کی زبان سے کھجور چھین لی۔ بیٹا کہیں جنت میں جانے سے دیر نہ ہو جائے، یہ تمہارے بابا نے تمہاری جنت کے لیے پھل بھی بھیجے۔ خالی ہاتھ اپنے بچوں کو لے کے باہر آ رہے اور اپنے خامد کو تسلی دیا، واہ بابا واہ بابا لقد ربی علی واہ خدا پریشان نہ ہو، تو نے تجارت کوئی نقصان والی نہیں کی۔ ابو دادا تم ایک درخت کی بات کر رہے ہو، ایک درخت کا تو نام ہی ہے، اصل میں تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے ساری جنت ہی خرید لی۔ لقد ربی علی ابو دادا میری تجارت کو سلام ہے، یہ بات تو ختم ہو ہی جاتا، یہ ختم نہ ہوتا ہم نہ مر جاتا، لیکن ابو دادا جو جنت آپ نے خریدی ہے، جب ہمیں اس جنت میں ہمیں ہمارے بچوں کو داخل کیا جائے گا، پھر ہم کبھی نکالنے نہیں گئے۔ یہ تھے اصل دنیا میں کاروبار کرتے، بغاوت کرتے تھے کہ کوئی موقع بن سکتا ہے جنت خریدنے کا، اس دولت سے میں جنت خرید۔ لیکن کئی لوگ جیتے ہی دنیا کی شوقیوں کے لیے، دنیا کی سٹیٹس کے لیے، ان کا بھی اللہ نے بس اسی پہ بات صرف دنیا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے سورۃ تکاثر پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، الہاکم التکاثر، کثرت کی ہرس نہیں، کثرت کی ہرس نہیں، عقل میں پردہ ڈال دیا۔ اب میں ہزاروں میں، لاکھوں میں، پھر کروڑوں، کچا مکان پھر پکا مکان، پھر شہر میں پھر ٹاؤن میں، چھوٹی گاڑی پھر بڑی، پھر اس سے بڑی، کثرت کی ہرس میں لگا رہا، ٹارگٹ بناتا رہا، لگا رہا، حتی زرتم المقابر، اسی سفر پر چلتے آگے قبر آ گئے۔ رشتہ داروں نے، دوستوں نے، بیٹوں نے اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے اور رو رہے، اور آپ کا باپ آدم کے بیٹے کو کہے، اس کو جب سنو یہی کہتے ہیں، مالی مالی مالی، میرے نام اتنے پلاٹ، میرے نام اتنی گاڑییں، میرے نام اتنی فیکٹری، بینک میں میرا اتنا بیلنس ہے، جب سنو مال کی بات۔ حالانکہ آدم کے بیٹے کو بتاؤ، اس کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا بہ لیا، یا جس مال سے لے کے کمایا، لیکن یہ تو سنبھالنے کو اپنا مال کرتا ہے، بلازے بنانے کو اپنا مال کرتا ہے، جتنے بیٹے اتنی فیکٹری ہے، جتنے بیٹے اتنی دکانیں ہیں، ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا ہے، کیفا اذا توفتهم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، جب دنیا کے تاجروں کی جن کا آخرت پہ کوئی ایمان نہیں، کوئی مانتے نہیں، آخرت کے لیے کوئی نیکی کا شوق نہیں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے آتے ہی مارنا شروع کرتے ہیں، اس کے چہرے پہ مارنا، اس کی پشت پہ مارنا، بلا کو کہتا تھا اتنی رجسٹریاں میرے نام، بلا اپنے ڈاکٹر کو، تو کہتا تھا تھوڑا سا کچھ مجھے ہوا میں مہنگے ڈاکٹر سے علاج کروں، تو بلا کرتے رہتا
بار فرشتے مار رہے ہیں. اب یہ چیختا چلاتا ہوا آوازیں دیتا ہے اور میرے بیٹو اتنا کچھ بنایا میں نے تمہارے لیے میری بات لیکن میرے صاحب اس کی آواز پہ پردہ اب اس کی آواز ہونٹوں سے باہر نہیں جا رہی. ایک ایک کو آواز کبھی باپ کو آواز دیتا ہے کبھی ماں کو آواز دیتا ہے کبھی دوستوں کو آواز دیتا ہے. وہ ملازم جو اس انگلی کے اشارے میں چلتے تھے ان کو آواز دیتا ہے لیکن کسی کو سنائی نہیں دیتا. جب کوئی نہیں سوچتا پھر رب ہی آ گیا. زندگی میں تو رب ہی آ گیا. دولت کے گھمانڈ کی وجہ سے رب والوں کا مذاق اڑاتا رہا, مسجد والوں کا مذاق اڑاتا رہا, قرآن کے اسٹوڈنٹوں کا مذاق اڑاتا رہا, دین کی طرف دعوت دینے والوں کو پاگل سمجھتا رہا. زندگی میں تو ایسا کرتا رہا رب ہی آ گیا. اب ہی آ گیا. اب کہتا ربی آئے مجھے پیدا کر, آئے مجھے پالنے والے, آئے میرے رزق کے بعد ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. اے میرے رب مجھے تھوڑی سی زندگی اور مجھے اب پتہ چل گیا ہے میرا دوست کون ہے, میرا دشمن کون, میرے اپنے کون ہے, میرے بیگانے کون, جن کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا آپ کو میری سزا سننے کے لیے تیار ہے. وہ تو اس کی موت کو منتظر ہے کب مرے گا, کب اس سے ہماری جان چھوڑے گا. رب کو کہتا ہے تھوڑی سی موت کیا کرے گا, کہتا ہے فَصَدَّقَ وَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. جتنے میرے نام پلا, جتنی میرے نام گاڑی, جتنے میرے نام پلازے, جتنی میرے نام دکانیں, ساری ہی تیرے راستے سے لگا کے نیکی بنانا چاہتا ہوں. اللہ کیا کیا کرے گا, کون سی تیرے نام گاڑی, کدھر ہے تیری دکان کی رجسٹری, کدھر ہے تیرے پلازوں کی رجسٹری, کدھر ہے. آپ نے تو میرے صاحب گاڑی کی چابی بھی نہیں, ہاتھ خالی ہے. اللہ کہتا ہے نحن نرث الارض ومن علیہا. وہ کہتا ہے میرے نام ہے رجسٹری. اللہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہمارا ہے, تیرا کچھ بھی نہیں, کہ سب کچھ ہمارا ہے. ہم تیری نسل سے اپنی میری مخلوق پیدا کرنے والے ہیں, سب کچھ اپنے ہاتھوں سے دے کر ہمارے پاس خالی آتا ہے. اس کو بھی اللہ یہی کہتا ہے تیرے نام کچھ بھی نہیں رہا, تیری جائیداد تقسیم کر لی گئی, بینک بیلنس تیرے نام سے اتار دیا گیا, اب تیرے نام کچھ بھی نہیں رہا. اس طرح خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا ویسے ہی تیرے خالی ہاتھ رہے. اس وقت روئے گا ویلا کرے گا, لیکن اس وقت کا رونا منٹ دو منٹ کا نہیں ہوگا, گھنٹے دو گھنٹوں کا نہیں ہوگا. ادھر تو کوئی دکھی ہو رو پڑے, دو سینے سے لگا لیتے, بھائی سینے سے لگا لیتے, ماں باپ سینے سے لگا لیتے, رونے نہیں دیتے. لیکن ادھر میرے صاحب کو خاموش بات لینے والا بھی نہیں. اس لیے آج میرے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے. میں زندگی کا مقصد سمجھوں, آپ زندگی کا مقصد سمجھیں. ادھر زندگی کا مقصد ہے قبر کے لیے راشن اکٹھا کر لیں, نیکی اکٹھی کر لیں. سفر بہت لمبا ہے, باتیں تو اس پہ جتنی کریں وقت ختم ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت رو رہے ہیں. لوگ تعجب کرنے لگے ابو ہریرہ تم کیوں رو رہے ہو, تم نے تو آخری 3 سال اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارے, اور آپ کے جانے کے بعد ساری زندگی نوری علم کی خدمت کرتے ہیں, قرآن سناتے ہیں, حدیث پاک سناتے ہیں. کہتے ہیں مجھے رونا اس بات پہ, یہ تو آپ کی باتیں ساری تھی. اللہ کے پیغمبر کے ساتھ 3 سال بڑے یادگار, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی, آپ کے خطبات, آپ کی خدمت کی, اور بعد میں بھی آپ کی دین کی خدمت میں گزاری.
تو پھر روتے کہتے رونا اس وجہ سے آ رہا ہے کہ جو سفر شروع ہو رہا ہے وہ سفر بہت لمبا ہے، لیکن کم زیادہ راہ میرے پاس تھوڑا ہے، سفر بہت لمبا ہے۔ اس لیے میرے صاحب کبھی کبھی پوچھتے نکالتے کہ میں بھی سوچا کروں، آپ بھی سوچا کروں، کس عمر کا ہم نے جنازہ نہیں اٹھایا؟ 10 سال کے بچوں کے جنازے ہم نے نہیں اٹھائے۔ جس عمر میں بھی آپ بیٹھے ہر عمر کے آدمی کا جنازہ اٹھا جائے۔ ہماری بھی قبر والی کال آنے والی ہے، اللہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم تو کافروں جیسے نہ ہو، تم تو ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرو۔ ہل تنظر نفس ما قدمت لغد، تم تو دیکھو تم نے کل کے لیے کیا کیا ہے، کہ کل تیری کل نہیں، کل قبر والی کل، قبر میں کل دور کر دی اس کے لیے کیا کیا تھا۔ میں بھی فکر کروں، آپ بھی فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے کچھ کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا قبول فرما۔ گناہگار ضرور ہے لیکن بندے تو تیرے ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے حبیب کی سچائی اپنے حبیب کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ شیطان ہماری دشمنی پہ میدان میں اترا ہوا ہے، اللہ شیطان کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکی اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نوازی بنا، ماں باپ کے لیے کوئی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے شہنشاہ کئی گلشن بنانے تیری رحمت کو ترس گئے، اے شہنشاہ جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کئی مریض اور بیمار بیٹھے تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کے پیارے والدین بیمار ہیں، کئیوں کے بہن بھائی، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، کئی ہسپتالوں کے اندر تڑپ رہے ہیں، کئی گھروں کے اندر کروٹیں بدل رہے ہیں۔ شہنشاہ دنیا کے اندر تو دوا خانے ہیں، شفا خانہ تو تیرے ہی ہیں، عزت والے اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما، کبھی کوتاہیاں درگزر فرما۔ اے شہنشاہ اس مسجد کی کئی رونقیں تیرے پاس چلی گئی، اللہ ان کی بخش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے بزرگ ماں باپ تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخش فرما، جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے اللہ موت ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ اے شہنشاہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مال جانشتوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ جو تیرے گھر کی خدمت کر رہے ہیں قاری صاحب دوسرے تیسرے کے آبا
اے اللہ سب کی منتیں قبول فرما۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کی ہے، تو خود اس کی حفاظت فرما، ضروریات زندگی آسان بنا، دست گردی فسادات بیماری کی وباؤں سے اس ملک کو پاک بنا۔ اے میرے اللہ شہنشاہ جو تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے تو ان کی مدد فرما، جو دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے میرے اللہ تیری رحمت سے ہمارے پیارے ملک کا قرضہ اتار دے، ضروریات زندگی آسان بنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔